Also a disclaimer, the views I'm going to present are my own and they don't reflect the views or the opinions of the institution that I work for. وانی صاحب کتنے منٹ ہیں میرے پاس؟ 15 منٹ. اوکے چلیں, بہت شکریہ. آئی تھنک سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو آج کا دن ہے اس کی ایک تو سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارکباد. جس طرح سے پاکستان نے پچھلے سال اپنا ایک ملٹری کے حوالے سے, عسکری حوالے سے اور سفارتی حوالے سے ایک ریزولو دکھایا, وہ بہت زیادہ جو ہے وہ خوش آئند ہے. میں بیسیکلی 3-4 چیزوں پہ ڈسکس کروں گا. نمبر 1 کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے. آئی تھنک جو بنیان المرصوص کی جو ڈیورنگ دی آپریشن جو چیزیں ہیں وہ آئی تھنک جنرل سمریز زیادہ بیسٹ سوٹیڈ پرسن ہے ٹو رسپونڈ آن دیٹ. لیکن اس کا آفٹر میتھ کیا ہے اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اس کے حوالے سے آئی تھنک کافی زیادہ ڈسکشن آج کل چل رہی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ یہ پہلگام کے بعد یہ ایڈونچر انڈیا نے کیا کیوں, اس حوالے سے بھی میں 2-3 گزارشات کروں گا. اور آخر پہ میرے کچھ کنسرنز بھی ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا. سو پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ انڈیا نے یہ مس ایڈونچر جو ہے وہ کیا کیوں. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلگام کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان نے کلیئرلی ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کسی نیوٹرل پارٹی کے تھرو اس کی انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں. سو آپ کو ایک کوآپریٹو بیہیویئر نظر آتا ہے نیکسٹ 14 days فرام پاکستان سائڈ. بٹ وہاں سے دوسری طرف سے ایک ہی جو ہے وہ منترا تھا, اور وہ تھا کہ ہم جو ہے اس کا ریونج لیں گے, اور الٹیمیٹلی وہ کلمینیٹ ہوا انٹو آپریشن سندور کے نام سے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اس مس ایڈونچر کی. اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت کے حالات جو ہیں وہ ہر وقت دشمن جو ہے وہ مختلف انداز سے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے سال جس طرح سے ہماری معیشت اور جس طرح سے ہمارے سیاسی حالات تھے, تو شاید ایک بہت بڑا جو ہے وہ فیکٹر یہ بھی ہے کہ شاید ڈومیسٹکلی دشمن ہمیں کمزور سمجھ رہا تھا. دشمن سمجھ رہا تھا کہ شاید عوام اور پاک افواج کے درمیان کوئی خلیج آ گئی ہے. نمبر 2, آپ کی معیشت کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ سوالیہ نشان تھے. آف کورس IMF کا پروگرام سائن ہو چکا تھا, بٹ اسٹل پاکستان کی معیشت کے بارے میں جو ہے وہ ایک پرسیپشن جو ہے وہ اس وقت موجود تھی کہ شاید ہم جو ہے وہ یہ کوئی لمبی جنگ جو ہے وہ سسٹین نہ کر سکیں. نمبر 3, پچھلے 20 سے 25 سال کے دوران جو انڈیا نے ایک انفارمیشن وارفیئر اپنی شروع کی اگینسٹ پاکستان, اسپیشلی اگینسٹ دی کوٹ اینڈ کوٹ دا ورلڈ کراس بارڈر ٹیررزم کے نام سے. اینڈ دے ہیڈ ریئلائزڈ کہ اب جو ہے وہ ایک وقت آ گیا ہے کہ اس آپریشن کو اگر ہم شروع کریں گے تو دنیا شاید ہماری جو ہے وہ ہمارے اس بیانیے کے اوپر جو ہے وہ آمنا صدقنا کا خطاب دے دے گی. جو کہ اگین ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ دنیا نے اس چیز کو جو ہے وہ کنڈیم نہیں کیا, بلکہ صرف ہمدردی کا اظہار کیا جو پہلگام کے اوپر ہوا, اور انہوں نے انڈیا کے نیریٹو کو یکسر جو ہے وہ مسترد کیا. نمبر 3, اپنی جو ایک تو دشمن کی جو ہے وہ کمزوری کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر انڈین میڈیا نے پیش کیا. دوسری طرف جو انڈیا کی اپنی پاور ہے یا اسٹرینتھ ہے اس کو بہت بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ دکھایا گیا. سمجھا گیا کہ شاید دے آر دی انڈسپینسیبلز ان دی دس کرنٹ ایگزسٹنگ ورلڈ آرڈر. 3rd اور 4th لارجسٹ اکانومی ہیں, میجر پاور ہیں, اور دے ہیو اور ان کا مقابلہ شاید پاکستان کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ وہ شاید اب چائنا کے ساتھ اور گلوبلی شاید اپنے آپ کو وہ دیکھ رہے تھے. آف کورس جو انڈیویژول یا پولیٹیکل فیکٹر ہے وہ بھی شامل ہے, جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ڈومیسٹک پولیٹیکل نیریٹو ہے اس کو بھی آپ اس کو کمٹمنٹ ٹریپ کہہ سکتے ہیں, کہ جہاں پہ وہ بڑھا چڑھا کر اپنے جو عوام کے جذبات ہیں ان کو ابھارنا اور اپنے آپ کو اسٹرانگ دکھانا ایز کمپیئر ٹو کانگریس. تو وہ ایک سیاسی مقاصد بھی شامل تھے اس میں, جو کہ کمٹمنٹ ٹریپ کے صورت میں آپ کو نظر آتے ہیں کہ اگر کوئی بھی بڑا حملہ ہوتا ہے تو اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ہم دشمن کو کوٹ ان کوٹ گھر میں گھس کر ماریں گے. اور یہ ان کی 2024 کے لوک سبھا الیکشنز کے دوران یہ ان کا سلوگن بھی تھا.
سو بہت سارے اس میں فیکٹرز ہیں جو الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس مس ایڈونچر کی طرف آتے ہیں بس. لیکن اس کا ایک جو امپیکٹ، اس کے بہت سارے امپیکٹس بھی آئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے پھر ہم نے 4 دن کا اپنا ایک کنسسٹنٹ ریزولو دکھایا ہماری عسکری اور سیاسی قیادت نے، اس کا امپیکٹ بھی بہت اچھا آیا ہے. آج ہم جس انوائرمنٹ میں بیٹھے ہیں، بیسیکلی اب ہم واپس اس 1999 مومنٹ میں واپس آ چکے ہیں، جہاں پہ دنیا کو اب اگین ایک بہت زیادہ کنسرن ہے اور ریئلائزیشن ہے کہ یہ جو ساؤتھ ایشیا ایک خطہ ہے، اس کے اندر اگر انڈیا اور پاکستان کے درمیان تنازع شدت اختیار کرتا ہے تو الٹیمیٹلی یہ نیوکلیئر جنگ کی طرف بھی جا سکتا ہے. سو دنیا آج آپ اس خطے کو جو ہے وہ کنسرن کی نگاہ سے دیکھتی ہے. لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ شاید وہ کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. میجر پاورز ایٹ بیسٹ شاید آپ کے جو ہے وہ کانفلکٹ مینجمنٹ کی طرف جائیں گی، جو کہ آئی تھنک اگین ہمیں زیادہ ایکسپیکٹیشنز اپنی جو ہے وہ اس صورت میں نہیں رکھنی چاہیے. اور نمبر 3، پاکستان کی اسٹریٹجک ریلیونس اس خطے کے اندر جو ہے وہ اگین آپ کو ایک نمایاں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. دنیا نے آپ کو دوبارہ سے جو ہے وہ 2021 کے بعد ایک انوائرمنٹ ایسا تھا کہ جہاں پہ آپ واپس جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک آئسولیشن کی طرف آ رہے تھے. آلدو ہمارا جو پارٹنرشپ تھی چائنا کے ساتھ یا باقی کچھ ممالک کے ساتھ وہ بہت اچھی تھی، بٹ ویسٹ آپ کو لارجلی جو ہے وہ اوائڈ کر رہا تھا. اس واقعے کے بعد، ان 4 دنوں کے بعد، جو ہماری ایک لیڈرشپ ٹو لیڈرشپ ریلیشن شپ امپروو ہوا ہے وائٹ ہاؤس کے ساتھ، اس کی وجہ سے آپ کا جو پالیسی انفلوئنس ہے آن وائٹ ہاؤس وہ کافی زیادہ امپروو ہوا، وچ از کوائٹ پازیٹیو. اس کے علاوہ میرے خیال سے ساؤتھ ایشیا کو اب جو ہے وہ بائی پولر ساؤتھ ایشیا کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا گیا ہے. ایک پچھلے 10 سے 12 سال کے اندر ایک جو پرسیپشن بنائی گئی کہ دیر از اونلی ون پاور ان ساؤتھ ایشیا، اور شاید پاکستان جو ہے وہ اب ایک اسٹریٹجک آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے، وہ آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ اس آپریشن کے بعد محسوس ہوگا کہ دنیا نے اب آپ کو دوبارہ سے ساؤتھ ایشیا کو بائی پولر ساؤتھ ایشیا کی طرف دیکھنا شروع کیا. اور یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی، جو انڈیا کی ہائیسٹ ڈیسیجن میکنگ باڈی ہے، اس کی جو پالیسی ہے، پبلک پالیسی ہے، وہ ہے کہ وی ہیو ٹو آئسولیٹ پاکستان ایٹ دا ریجنل اینڈ انٹرنیشنل لیول. تو وہ الحمدللہ آپ کو اس پورے 1 سال میں اس کا جو ہے وہ کلیئرلی اس کے اگینسٹ آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں کہ جہاں پہ پاکستان جو ہے وہ اب اسٹریٹجیکلی ریلیونٹ ہو گیا ہے، نہ صرف ساؤتھ ایشیا میں بلکہ اپنی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی اور سیکورٹی پالیسیز کی وجہ سے ایون ویسٹ ایشیا اور مڈل ایسٹ کے اندر بھی. سو بیسیکلی پاکستان کے لیے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ پازیٹیو آؤٹ کمز بھی آئے ہیں. اب میں آپ کی اجازت سے 3 اپنے کنسرنز بھی یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا. نمبر 1، اس واقعے کے بعد اس 4 دن کی جو ہمارا جو یہ آپریشن بنیان مرصوص ہوا ہے یا اس سے پہلے آپریشن سندور ہوا، تو جو ڈومیسٹک پولیٹیکل کنسولیڈیشن ہے ہندتوا رجیم کی، وہ بہت زیادہ امپروو ہوئی ہے ود ان انڈیا. سو آپ نے دیکھا کہ 1 بائی 1 جو ہے نا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ الیکشنز کے اندر بی جے پی نے اپنا جو نیریٹو ہے، آف کورس اور بھی کافی اس میں فیکٹرز ہیں جس میں کانگریس کی ویکنس بھی شامل ہے، جس میں کرپشن اور لوکل لیول پر اور بھی کافی معاملات ہیں، بٹ ایک فیکٹر جو ڈومینیٹ کر رہا ہے بی جے پی کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں، جس نے ہیلپ کیا ٹو کنسولیڈیٹ اٹس پاور، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ آپریشن سندور ہے. سو بیسیکلی اب ہمیں جو ہے ایک مزید اسٹرانگ بی جے پی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ود ان انڈیا، جو کہ کنسرننگ پوائنٹ ہے ہمارے لیے، بیکاز اٹس انٹائرلی اے ڈفرینٹ اینیمل جس کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنا ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر پارٹیز. اٹ ڈزنٹ مین کہ جو باقی پارٹیز ہیں وہ شاید پرو پاکستان ہیں، بٹ اسٹل دیر آر ان کی اپروچز ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہیں. نمبر 2، انڈس واٹر ٹریٹی. میں نے ابھی ریسنٹلی ایک آرٹیکل بھی اس پہ لکھا ہے کہ آلدو ہم سیلیبریٹ تو بہت کر رہے ہیں آپریشن بنیان مرصوص کو، اور الحمدللہ وہ کرنا بھی چاہیے، بٹ جو
22 اپریل کے پہلگام کے واقعے کے بعد 23 اپریل کو ڈیسیجنز ہوئے ہیں انڈیا کی کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی کی، اسپیشلی جس میں انڈس واٹر ٹریٹی کو ہیلڈ ان ابینس کیا گیا ہے۔ وی ہیو نو کلو کہ اس کو ہم نے کیسے واپس ریورس کرنا ہے، بلکہ میرا اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو کنسرن یہ ہے کہ شاید ایک اور بڑے واقعے کے بعد وہ اس کو مکمل جو ہے وہ ٹرمینیٹ بھی کر سکتے ہیں، جو کہ اور زیادہ ایک خطرے کی بات ہے۔ اس سے زیادہ کنسرن یہ ہے کہ ایون اگر یہ ٹریٹی ہیلڈ ان ابینس رہتا ہے فار دا نیکسٹ 3 to 5 years، تو اس دوران آپ دیکھیں تو انڈیا اپنا جو واٹر کیپیسٹی ہے وہاں پہ اس کی جو ڈائیورژن ہے یا اس کی جو واٹر کو اسٹور کرنے کی یا ڈائیورٹ کرنے کی کیپیسٹی ہے اس کو بڑھا سکتا ہے۔ پچھلے 1 سال میں اگر آپ ٹرینڈ دیکھیں تو کشن گنگا، رتلے اور جو باقی کافی زیادہ ڈیمز وہاں پہ چھوٹے بڑے بنائے جا رہے ہیں، اس کے لیے 25,000 کروڑ کی ایلوکیشن کی گئی ہے۔ نہ صرف ایلوکیشن کی گئی بلکہ ٹینڈرنگ بھی کر دی گئی۔ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس کمیٹی کے اندر جو ہے وہ بیوروکریٹک ہرڈلز کو جو ہے وہاں پہ جلدی جو ہے وہ اس کو ریزالو کیا جا رہا ہے تاکہ کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ تیز کی جائیں۔ تو اس پہ اگر آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو رپورٹس ہیں ان کو ذرا پڑھیں تو اس پہ آپ کو حیرت ہوگی کہ پچھلے 1 سال کے اندر جو کشن گنگا اور جو بگلے ہار ڈیم ہیں اور اسی طرح رتلے ہیں، اس کے اوپر جتنی کنسٹرکشن پچھلے 1 سال میں ہوئی ہے وہ 2015 سے 2025 کے درمیان نہیں ہوئی، بیکاز آپ کا جو ایک انفلوئنس تھا تھرو نیوٹرل آربیٹرز، نیوٹرل ایکسپرٹس، انٹرنیشنل کمیونٹی کے تھرو، انڈس واٹر ٹریٹی کے تھرو آپ ان کے ڈیزائنز مانگ رہے ہوتے تھے، آپ ان سے جو ہے وہ ڈیزائنز میں رد و بدل کی بات کرتے تھے، وہ سارا اب اس وقت جو ہے وہ ایک انفارمیشن بلیک آؤٹ ہے۔ اس انفارمیشن بلیک آؤٹ کو جو ہے وہ انڈیا یوز کر سکتا ہے اگلے 3 سے 5 سال کے اندر کہ اپنی کیپیسٹی کو بڑھا سکے اور پھر اس ایبلٹی کے تھرو جو ہے وہ مینیپولیٹ کر سکے آپ کے واٹر فلوز کو۔ آلدو اس کے اوپر جو ہے پاکستان نے پچھلے 1 سال میں جو ہے وہ نمبر 1 ہماری نیشنل سیکیورٹی کونسل نے اس کے اوپر جو ہے وہ کلیئرلی کہا کہ اٹ وڈ بی این ایکٹ آف وار، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھیں تو پچھلے 5-6 سال کے پچھلے 1 سال میں 5 سے 6 دفعہ جو ہے واٹر ڈائیورژن ہوئی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہوئی ہیں بٹ ہوئی ہیں۔ اٹ شوز کہ دے آر ٹرائنگ ٹو کریٹ سم کائنڈ آف اسپیس جہاں پہ وہ مینیپولیٹ کر سکیں اس واٹر کو۔ سو میرا کنسرن یہ ہے کہ اگر پاکستان جو ہے وہ اگلے 3 سے 5 سال کے درمیان کوئی ایسا حل نہیں نکالتا، کوئی ایسی اسٹریٹجی سامنے لے کے نہیں آتا کہ وہ انڈیا کو یا تو ریورس کر سکے واپس انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر، یا کہیں نہ کہیں اس کو جو ہے وہ آبجیکٹیو پاکستان کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کو کہیں نہ کہیں وہ روک سکے۔ میرا تیسرا کنسرن، ہم اگین اس سارے واقعے کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کشمیر، جس کے اوپر آپ لوگ سب ایکسپرٹ ہیں، وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتا۔ 35A اگین میرے لیے زیادہ کنسرننگ ہے ایز کمپیئر ٹو 370۔ 35A کے انڈر پچھلے 1 سال کے درمیان جو فگرز ہیں، وانی صاحب یا متین صاحب آپ لوگوں کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، وہ چیز جو ہے وہ ابھی تک ہمارے لیے ایک کنسرن ہے کہ آلدو ہم نے اپنا ڈپلومیٹک اسپیس بھی بڑھا لی، ہم نے اپنی ملٹری کے تھرو ایک ڈیٹرنس کو بھی ریسٹور کر لیا، بٹ جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ واپس وہیں کا وہیں ہے، بلکہ اس میں مزید جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ مزید کمپلیکیشنز بڑھتی جائیں گی۔ تو جہاں پہ ہم میرے خیال سے آپریشن بناء مرصوص کو جو ہے وہ منا رہے ہیں اس خوشی کے دن کے موقع پر، وہیں پہ ہمیں جو ہے ان کنسرنز کو بھی دیکھنا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ پریکٹیکل پالیسی آپشنز کے ساتھ آنا چاہیے۔ کیسے ہم نے جو ہے وہ ایک دشمن ہے جو اس چیز کو کمپلیکیٹ کرتا جا رہا ہے، تاکہ ہم جو آلریڈی جو ہمارے ان کے ساتھ درینہ مسائل تھے اس میں مزید اضافہ کیے جا رہا ہے۔ جیسے واٹر کا مسئلہ آلریڈی آج سے 65 سال پہلے 66 سال پہلے حل ہو چکا تھا، بٹ اس کے اندر جو ہے وہ اب ایک مسائل کے اندر یہ بھی مسئلہ جو ہے وہ شامل ہو گیا ہے۔ اس کے اوپر کیا کرنا ہے، میرے خیال سے پالیسی میکرز کو اس کے اوپر جو ہے جلدی فیصلہ کرنا ہوگا، بیکاز جتنا زیادہ ڈیلے کریں گے، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے، چاہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی ہے، اتنا زیادہ اس ڈیلے کا جو امپیکٹ ہے وہ پاکستان کے لیے خطرناک ہے۔ وہ پاکستان کے لیے خطرناک بہت سینس میں ہے۔ اس وقت انڈیا جو ہے وہ 0.5 بلین کیوسک میٹر پانی جو ہے وہ اسٹور یا ڈائیورٹ کر سکتا ہے۔ اگلے 5 سال کے درمیان
اگر یہ جتنی بھی جو اسٹوریج کیپیسٹیز ہیں وہ کریٹ کر لے گا تو 1.5 بلین BCM جو ہے وہ پانی کا جو ہے وہ اسٹور اور پھر ڈائیورٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو میری گزارش یہ ہوگی اپنے پالیسی میکرز کے لیے کہ وقت ضائع نہ کریں. جتنا زیادہ آپ اس کو ڈریگ کریں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ اس مسئلے کے لیے زیادہ کمپلیکیشنز بڑھیں گی اور جو ایبلٹی ہے آپ کے دشمن کے لیے وہ زیادہ بڑھتی جائے گی آپ کو مینیپولیٹ کرنے کی. یاد رکھیں دس اینیمل آف BJP جو ہے اٹس ناٹ گوئنگ اینی ویئر. میرے خیال سے اگلے 5 سال کے بعد اگر دوبارہ سے کوئی واقعہ آتا ہے تو ہمیں شاید نریندر مودی کے ساتھ ڈیل نہ کرنا پڑے, ہمیں شاید بلڈوزر بابا کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے. بہت شکریہ. تھینک یو ڈاکٹر خرم. ڈاکٹر خرم صاحب نے بڑے اہم کنسرنس کی طرف توجہ دلائی اور جس میں ایک اہم مسئلہ انڈس واٹر ٹریٹی اور پھر مسئلہ کشمیر کی اہمیت اس درمیان میں کہا جاتی ہے. جہاں تک انڈس واٹر ٹریٹی کا تعلق ہے میں نے اپنے کنسرنس اپنے پالیسی میکرز کے ساتھ بھی اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے شیئر کیے ہیں. بیکاز ویل کمنگ اکراس دا انٹرنیشنل آڈینس, لوگوں سے ملنا, ایون UN آفیشل سے ملنا, باقی لوگوں سے ملنا, ان کی طرف سے بھی ایک چیز آئی کہ پاکستانی گورنمنٹ آفیشیل نیریٹو تو ہے اس پر, بٹ وائر از پاکستانی پبلک. وی could not see anything from the پاکستانی پبلک. پاکستانی پبلک کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے, جیسے ہی کوئی چیز ہے نہیں. Doesn't Pakistani political parties, Pakistani people at large, Pakistani civil society realize what does it mean to them in future? So it's a huge concern for Pakistan. It should be a concern for Pakistan, and I think this concern needs to be addressed as soon as possible. چونکہ ڈاکٹر جنرل شمریز صاحب نے کسی اور فنکشن میں بھی جانا ہے, so I think our next speaker will be General Shmriz صاحب. Sir, again the same questions. خرم صاحب نے کچھ کوشچنس کو ایڈریس کیا اور کچھ کنسرنس شو کی. آپ ہمیں اس سلسلے میں بتائیں گے جو ملٹری ڈومین میں جو ہماری کامیابیاں ہوئی ہیں, جو کامرانیاں ہوئی ہیں سارے سلسلے میں, ہاؤ where we can fit in Kashmir in this. It from Kashmir, it culminated in Kashmir, but how the Kashmir issue can be integrated in it in future policy strategies.